ہیلو السلام علیکم۔ خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس چینل پر۔ تو آج کے اس کلاس میں پڑھانے والا ہوں جھارکھنڈ کی NCERT اردو جو کہ 10th کلاس کے لیے ہے۔ تو آج یہ پہلا کلاس ہے، تو پہلا کلاس کا پہلا چیپٹر پڑھانے والا ہوں جس کا نام ہے نمایاں اردو سے حصہ نثر افسانہ بھولا، جو کہ راجندر سنگھ بیدی نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں ورڈ میننگ بتا دوں، یعنی لفظ معنی بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی لفظ معنی جو ہے یاد رکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ معنی سے بھی سوالیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے قزہ، جس کا مطلب ہوتا ہے مٹی کا چھوٹا پیالہ، جس کو ہم کلڑ کہتے ہیں۔ سفیدی کا مطلب ہوتا ہے سفیدی۔ ٹھیک ہے، ہوش الحان، جس کا مطلب ہوتا ہے اچھی آواز والے کو کہتے ہیں۔ ثبت کرنا یعنی نشان بنانا یا نقش بٹھانا۔ ٹھیک ہے، روح فرسا، جس کا مطلب ہوتا ہے روح کو تکلیف دینے والا۔ تابع کا مطلب ہوتا ہے تحت یا پھر پابند۔ جوہڑ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا تالاب، گڑھا جس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دو کا مطلب ہوتا ہے ہری نرم چھوٹی گھاس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، مقفل کا مطلب ہوتا ہے تالا لگا ہوا بند کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ مخمصے یعنی الجھن جھنجھٹ کو کہتے ہیں۔ ادھیائے باب کو کہتے ہیں۔ ستر وہ سلوک جس میں ایشور کی تعریف کی جائے۔ کس کی تعریف کی جائے؟ ایشور کی۔ ٹھیک ہے، مزرع کا مطلب ہوتا ہے کھیتی کو کہتے ہیں۔ یاس کا مطلب ہوتا ہے نا امیدی مایوسی کو کہتے ہیں۔ توقف کا مطلب ہوتا ہے وقفہ۔ خانقاہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پیر یا بزرگ یا صوفی کے رہنے اور عبادت کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ پٹواری کا مطلب ہوتا ہے زمین ناپنے والا سرکاری ملازم کو کہتے ہیں۔ جریب کا مطلب ہوتا ہے ناپنے والی زنجیر، پیمانہ، وہ زنجیر جس سے زمین کی پیمائش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ پائنتی کا مطلب ہوتا ہے پلنگ یا چارپائی کا وہ حصہ جدھر پیر کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تواضع کا مطلب ہوتا ہے خاطر مدارات کو۔ ٹھیک ہے، مبنی کا معنی ہوتا ہے منحصر، زیر لب یعنی ہونٹوں میں آہستہ کو کہتے ہیں۔ نمناک مطلب ہوتا ہے بھیگا ہوا۔ استراحت کا مطلب ہوتا ہے آرام۔ شانہ کا مطلب ہوتا ہے کندھا۔ قید با مشقت کا مطلب ہوتا ہے قید کی وہ سزا جس میں محنت بھی شامل ہو۔ نجات کا مطلب ہوتا ہے رہائی، آزادی، چھٹکارا کو کہتے ہیں۔ دہلیز کا مطلب ہوتا ہے چوکھٹ۔ اگن بوٹ کا مطلب ہوتا ہے بھاپ سے چلنے والی کشتی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سہاگوتی کا مطلب ہوتا ہے سہاگن جس کا شوہر زندہ ہو۔ نام روشن کرنا یہ محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے شہرت ہونا یا پھر مشہور ہونا۔ متفکرانہ کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کے انداز میں۔ فرتی مسرت کا مطلب ہوتا ہے خوشی کی زیادتی۔ رقت کا مطلب ہوتا ہے رونے کی کیفیت یا رہنسا ہونا۔ یا غلبہ کا مطلب ہوتا ہے فتح، کامیابی، برتری کو کہتے ہیں۔ اختر شماری کا مطلب ہوتا ہے ستارے گننا۔ شوق ہونا یعنی شک ہونا یعنی پھٹنا یا ٹکڑے ہونا۔ منتیں ماننا یعنی نظر ماننا یا مراد پوری ہونے پر عبادت کرنے یا صدقہ کرنے کی نیت کرنا۔ پتھرائی آنکھ یعنی بے حس و حرکت یا ٹھہری ہوئی آنکھ کو کہتے ہیں۔ خانہ خراب یعنی جس کا گھر برباد ہو جائے۔ ششدر کا مطلب ہوتا ہے ہکا بکا یا حیران کو کہتے ہیں۔ یہ سب جو ہے لفظ معنی، اس کو آپ لوگ یاد رکھ لیں گے اچھی طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ یہ افسانہ پڑھیں تو آپ کو کہیں دقت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کسی الفاظ میں، کسی بھی لفظ میں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو افسانہ ہے یہ راجندر سنگھ بیدی نے لکھا ہے، جن کی پیدائش 1915 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1984 میں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے حالات زندگی کو بھی تھوڑا جان لیں۔ راجندر سنگھ بیدی جو ہے تحصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد لاہور آ گئے۔ کہاں گئے؟
ابتدائی تعلیم کے بعد لاہور آ گئے۔ 1932 میں طالب علمی کے زمانے میں انگریزی اور اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھنے لگے تھے۔ انگریزی، اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں بھی لکھنے لگے تھے۔ کچھ مدت بعد پوسٹ آفس لاہور میں کلرک ہو گئے۔ 1943 میں ڈاک خانے کی ملازمت سے مستعفی ہو کر مرکزی حکومت کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں بحیثیت اسٹاف آرٹسٹ کام کرنے لگے، ہے نا۔ 1948 میں جموں ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر بنائے گئے، لیکن ایک ہی سال میں استعفیٰ دے کر ممبئی چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ ممبئی چلے گئے اور فلموں کے لیے لکھنے لگے ان کے افسانوں کے 6 مجموعے شائع ہوئے ہیں، جس کا نام ہے دانائے دام جو کہ 1965 میں، دوسرا ہے گرہن 1942 میں، آزادی سے پہلے شائع ہو چکے تھے یہ دونوں، کوک جلی 1949 میں، اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974 میں، مکتی بودھ 1982 میں، آزادی کے بعد منظر عام پر آئے۔ ڈراموں کے 2 مجموعے تھے، جس کا نام تھا بے جان چیزیں 1943 میں، ہے نا۔ ڈراموں کے 2 مجموعے ہیں، جس کا نام ہے بے جان چیزیں 1943 میں، 7 کھیل 1946 میں شائع ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کا جو ناول ہے ایک چادر میلی سی، جو کہ 1962 میں شائع ہوئی، ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ ایک چادر میلی سی ان کی جو تصانیف تھیں ان میں سے سب سے زیادہ جو مشہور ہوا تو یہ ہوا۔ راجندر سنگھ بیدی نے کچھ فلمیں بھی بنائیں جن میں دستک خاصی مشہور ہوئی۔ مرزا غالب، دیوداس، مدھومتی اور انورادھا میں بیدی کے مکالمے بہت مشہور ہوئے۔ بیدی کے افسانوں میں ایک ہمدرد انسان کی نرمی اور درد مندی ہے، وہ ہر چیزیں کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ بیدی نے اپنے افسانوں میں نئی تشبیہیں، نئے استعارے اور کنائے واضح کیے ہیں۔ تو یہ تھی راجندر سنگھ بیدی کے حالات زندگی پر کچھ مختصر باتیں جو آپ لوگوں کو یہ جاننا ضروری تھی، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے افسانوں پر۔ اس کا نام ہے بھولا۔ جی تو چلیے افسانہ بھولا کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اس کی کہانی کو، ٹھیک ہے۔ میں نے مایا کو پتھر کے ایک کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا، ہے نا۔ کوزے میں نے بتایا تھا مٹی کے برتن کو کہتے ہیں۔ چھاچھ کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے مایا نے کوزے میں پڑے ہوئے مکھن کو کنویں کے صاف پانی سے کئی بار دھویا۔ اس طرح مکھن کے جمع کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ ایسی بات عموماً مایا کے کسی عزیز کی آمد کا پتہ دیتی، یعنی کسی کا آنے کا پتہ دیتی ہے نا۔ ہاں، اب مجھے یاد آیا، 2 دن کے بعد مایا کا بھائی اپنی بیوہ بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے آنے والا تھا۔ یوں تو اکثر بہنیں بھائیوں کے یہاں جا کر انہیں راکھی باندھتی ہیں، مگر مایا کا بھائی اپنی بہن اور بھانجے سے ملنے کے لیے خود ہی آ جایا کرتا تھا اور راکھی بندھوا لیا کرتا تھا۔ راکھی بندھوا کر وہ اپنی بیوہ بہن کو یقین دلاتا تھا کہ اگرچہ اس کا سہاگ لٹ گیا ہے، مگر جب تک اس کا بھائی زندہ ہے اس کی رکشا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے۔ ننھے بھولے نے میرے اس خیال کو تصدیق کر دی۔ گنا چوستے ہوئے اس نے کہا کہ بابا پرسوں ماموں جی آئیں گے نا؟ تو میں نے اپنے پوتے کو پیار سے گود میں اٹھا لیا۔ بھولے کا جسم بہت نرم و نازک تھا اور اس کی آواز بہت سریلی تھی، جیسے کمل کی نزاکت اور سپیدی گلاب کے سرخ اور بلبل کی الحانی کو اکٹھا کر دیا ہو۔ اگرچہ بھولا میری لمبی اور گھنی داڑھی سے گھبرا کر مجھے اپنا منہ چومنے کی اجازت نہ دیتا تھا، تاہم میں نے زبردستی اس کے سرخ گالوں پر پیار کی مہر شفت کر دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھولے، تیرے ماموں جی تیرے ماتا جی کے کیا ہوتے ہیں؟ تو بھولے نے کچھ تامل کے بعد جواب دیا،
ماموں جی۔ مایا نے ستر پڑھنا چھوڑ دیا اور کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں اپنی بہو کے اس طرح کھل کر ہنسنے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ مایا بیوہ تھی اور سماج اسے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا تھا۔ میں نے بارہا مایا کو اچھے کپڑے پہننے، ہنسنے، کھیلنے کی تلقین کرتے ہوئے سماج کی پرواہ نہ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر مایا نے از خود اپنے آپ کو سماج کے روح فرسا احکام کے تابع کر لیا تھا۔ اس نے اپنے تمام اچھے کپڑے اور زیورات کی پٹاری ایک صندوق میں مقفل کر کے چابی ایک جوہڑ میں پھینک دی تھی۔ مایا نے ہنستے ہوئے اپنا پاٹھ جاری رکھا۔ ہری ہر ہری ہر ہری ہر ہری، میرے بار کیوں دیر اتنی کری۔ پھر اس نے اپنے لال کو پیار سے بلاتے ہوئے کہا کہ بھولے، تم ننھی کے کیا ہوتے ہو؟ بھائی، بھولے نے جواب دیا۔ اس طرح تیرے ماموں جی میرے بھائی ہیں۔ تو بھولا یہ بات نہ سمجھ سکا، ایک شخص کس طرح ایک ہی وقت میں کسی کا بھائی اور کسی کا ماموں ہو سکتا ہے۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ اس کے ماموں جان اس کے بابا جی کے بھی ماموں جی ہیں۔ بھولے نے اس مخمصے میں پڑھنے کی کوشش نہ کی اور اچک کر ماں کے گود میں جا بیٹھا اور اپنی ماں سے گیتا سننے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ وہ گیتا محض اس وجہ سے سنتا تھا کہ وہ کہانیوں کا شوقین تھا، اور گیتا کے ادھیائے کے آخر میں مہاتم سن کر وہ بہت خوش ہوتا اور پھر جوہڑ کے کنارے اگی ہوئی دھوپ کی مخملی تلواروں میں بیٹھ کر گھنٹوں ان مہارتوں پر غور کیا کرتا۔ مجھے دوپہر کو اپنے گھر سے 6 میل دور اپنے مزرعوں میں پہنچنا ہوتا تھا۔ بوڑھا اس پر مصیبتوں کا مارا ہوا جوانی کے عالم میں 3 من بوجھ اٹھا کر دوڑا کیا، مگر اب بھی اس سیر بوجھ کے نیچے گردن پچکنے لگتی ہے۔ بیٹے کی موت نے امید کو یاس میں تبدیل کر کے کمر توڑ دی تھی۔ اب میں بھولے کے سہارے ہی جیتا تھا، اور نہ دراصل تو مر چکا تھا۔ رات کو میں تکان کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہوئے اونگنے لگا۔ ذرا توقف کر کے بعد مایا نے مجھے دودھ پینے کے لیے آواز دی۔ میں اپنی بہو کی سعادت مندی پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور اسے سینکڑوں دعائیں دیتے ہوئے میں نے کہا کہ مجھ بوڑھے کی اتنی پرواہ نہ کیا کرو بیٹا۔ بھولا ابھی تک نہ سویا تھا، اس نے ایک چھلانگ لگائی اور میرے پیٹ پر چڑھ گیا۔ بولا، بابا جی، آپ آج کہانی نہیں سنائیں گے کیا؟ نہیں بیٹا، میں نے آسمان پر نکلے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آج بہت تھک گیا ہوں، کل دوپہر کو تمہیں سناؤں گا۔ تو بھولے نے روٹھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارا بھولا نہیں بابا، میں ماتا جی کا بھولا ہوں۔ تو بھولا بھی جانتا تھا کہ میں نے اس کی ایسی بات کبھی برداشت نہیں کی۔ میں ہمیشہ اس سے یہی سننے کا عادی تھا کہ بھولا بابا جی کا ہے، ماتا جی کا نہیں۔ مگر اس دن ہلو کو کندھے پر اٹھا کر 6 میل تک لے جانے اور پیدل ہی واپس آنے کی وجہ سے میں بہت تھک گیا تھا۔ شاید میں اتنا نہ تھکتا اگر میرا نیا جوتا ایڑی کو نہ دباتا اور اس وجہ سے میرے پاؤں میں ٹیسیں نہ اٹھتی۔ اس غیر معمولی تھکن کے باعث میں نے بھولے کی وہ بات بھی برداشت کی۔ میں آسمان میں ستاروں کو دیکھنے لگا۔ آسمان کی جنوبی گوشے میں ایک ستارہ مشعل کی طرح روشن تھا۔ غور سے دیکھنے پر وہ مدھم ہونے لگا۔ میں اونگتے اونگتے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ بھولا سوچتا ہوگا کہ کل رات بابا نے میری بات کس طرح برداشت کی۔ میں اس خیال سے لرز گیا کہ بھولے کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آیا ہو کہ اب بابا میری پرواہ نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ صبح کے وقت اس نے میری گود میں آنے سے انکار کر دیا اور بولا،
میں نہیں آؤں گا تیرے پاس بابا۔ کیوں بولے؟ بولا بابا جی کا نہیں، بولا ماتا جی کا ہے۔ بھولا بابا جی کا نہیں، بھولا ماتا جی کا ہے۔ میں نے بھولے کو مٹھائی کی لالچ سے منا لیا اور چند ہی لمحات میں بھولا بابا جی کا بن گیا۔ اپنی ننھی ٹانگوں کے گرد میرے جسم سے لپٹے ہوئے کمبل کو لپٹنے لگا۔ مایا ہری ہر استوتر پڑ رہی تھی۔ پھر اس نے پاؤں بھر مکھن نکالا اور اسے کوزے میں ڈال کر کنویں کے صاف پانی سے چھاچھ کی کھٹاس کو دھو ڈالا۔ اب مایا نے اپنے بھائی کے لیے سیر کے قریب مکھن تیار کر لیا تھا۔ میں بہن بھائی کے اس پیار کے جذبے پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، کہ اتنا خوش کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے دل میں کہا کہ عورت کا دل محبت کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ ماں باپ بہن بھائی خاوند بچے سب سے وہ بہت ہی پیار کرتی ہیں، اور اتنا کرنے پر بھی وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک دل کے ہوتے ہوئے بھی وہ سب کو اپنا دل دے دیتی ہیں۔ بھولے نے دونوں ہاتھ میرے گالوں کے جھریوں پر رکھے مایا کی طرف سے چہرے کو ہٹا کر اپنی طرف کر لیا اور بولا بابا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کس بات کا بیٹا؟ تمہیں آج دوپہر کو مجھے کہانی سنانی ہے۔ ہاں بیٹا، میں نے اس کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دوپہر کے آنے کا کتنا انتظار کیا۔ بھولے کو اس بات کا علم تھا کہ بابا جی کے کہانی سنانے کا وقت وہی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر اس پلنگ پر جا لیٹتے ہیں جس پر وہ بابا جی یا ماتا جی کے مدد کے بغیر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ چنانچہ وقت سے آدھ گھنٹہ پہلے بیشتر ہی اس نے کھانا نکلوانے پر اصرار شروع کر دیا، میرے کھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کہانی سننے کے چاؤ سے۔ میں نے معمول سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھایا۔ ابھی آخری نوالا میں نے توڑا ہی تھا کہ پٹواری نے دروازے پر دستک دی۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی سی ایک جریف تھی۔ اس نے کہا کہ خانقاہ والے کنویں پر آپ کی زمین کو ناپنے کے لیے مجھے آج ہی فرصت مل سکتی ہے، پھر نہیں۔ دالان کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ بھولا چارپائی کے چاروں طرف گھوم کر بستر بچھا رہا تھا۔ بستر بچھانے کے بعد اس نے ایک بڑا سا تکیہ بھی ایک طرف رکھ دیا اور پینتی پر پاؤں اڑا کر چارپائی پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگرچہ بھولے کا اصرار مجھے جلد روٹی کھلانا اور بستر بچھا کر میری تواضع کرنا اپنی خود غرضی پر مبنی تھا، تاہم میرے خیال میں آیا آخر مایا کا بیٹا ہی ہے نا، ایشور اس کی عمر دراز کرے۔ میں نے پٹواری سے کہا کہ تم خانقاہ والے کنویں کو چلو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا۔ جب بھولے نے دیکھا کہ میں باہر جانے کے لیے تیار ہوا ہوں تو اس کا چہرہ اس طرح مدھم پڑ گیا جس طرح گزشتہ شب آسمان کے ایک کونے میں مشعل کی مانند روشن ستارہ مسلسل دیکھتے رہنے کی وجہ سے مانند پڑ گیا تھا۔ مایا نے کہا بابا جی اتنی بھی کیا جلدی ہے، خانقاہ والا کنواں کہیں بھاگا تو نہیں جاتا، آپ کم سے کم آرام تو کر لیں۔ میں نے زیر لب کہا کہ پٹواری چلا گیا تو یہ کام 1 ماہ سے ادھر نہ ہو سکے گا۔ مایا خاموش ہو گئی۔ بھولا منہ بسورنے لگا، اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ اس نے کہا بابا میری کہانی۔ بھولے میرے بچے، میں نے بھولے کو ٹالتے ہوئے کہا کہ دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ بھولے نے سوچتے ہوئے کہا کہ بابا تم جھوٹ بولتے ہو، میں بابا جی کا بھولا نہیں بنتا۔ اب جب کہ میں تھکا ہوا بھی نہیں تھا اور 15-20 منٹ استراحت کے لیے نکال سکتا تھا، بھلا بھولے کی اس بات کو آسانی سے کس طرح برداشت کر لیتا۔ میں نے اپنے شانے سے چادر اتار کر چارپائی کی پینتی پر رکھی اور اپنی
दबती हुई एड़ी को जूती के कैद से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा कि अब कोई मुसाफिर रास्ता को खो बैठे तो इसकी तुम जिम्मेदार हो। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में एक की बाहमी शादी की मैंने मामूल से ज़्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया तो भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए। मगर मैंने इस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो अफसरदा सा मुँह बनाए खफीफ तौर पर काँपता रहा, इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की झंकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले। मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। गोमाया ने जूती को सरसों के तेल लगा दिया था, ताहम वो नर्म मतलब ना हुई थी। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले की खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। जो ही मैंने दहलीज में कदम रखा भोले ने अपना गाना ख़त्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जान आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामू जान आंगन बोट लाएंगे ना? मामू जी कल्लू कुत्ता लाएंगे? मामू जी के सर पर मक्के के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मक्के होती ही नहीं बाबा, और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों की वाली कहानी के बयान में इसने याद रखे थे। जीते रहे। मैंने दुआ देते हुए कहा कि बहुत सही लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा था कि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों का दिया सिलाई दिखाई गई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता दियों की रोशनी ज़्यादा होती रहती। मुतफक्किराना लहजे में माया ने कहा कि बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे के दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माताजी से भी ज़्यादा तफक्राना लहजे में कहा कि माताजी मामू जी क्यों नहीं आए? तो माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा कि शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी। मेरे भोले। फिर भोले ने अपने नर्म व नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा कि मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो? बोले भाई तुम जानो। और बंसी? बोले क्या दोस्त के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। भाई भी नहीं? नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वो मशाल के मानिंद चमकता हुआ सितारा आसमान के एक कोने में मेरे घूरने की वजह से मानिंद होता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया जो मेरे खानका वाले कुएं को जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही मानिंद पड़ गया था। कितना शौक़ है भोले को कहानी सुनने का। वो अपनी माँ को स्तुतर भी पढ़ने नहीं देता। इतना छोटा बच्चा भला गीता को क्या समझे? मगर सिर्फ इस वजह से कि इसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होती है, वो निहायत सब्र से अध्याय के ख़त्म और महात्म के शुरू होने का इंतज़ार क्या करता है। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए। मैंने दिल में कहा
اسے اپنی بہن کا پیار سے جمع کیا ہوا مکھن کے لیے تو آ جانا چاہیے تھا۔ میں ستاروں کی طرف دیکھتے دیکھتے اونگتے لگا۔ یکایک مایا کے آواز سے میری آنکھ کھلی۔ وہ دودھ کا کٹورا لیے کھڑی تھی۔ میں نے کئی بار کہا کہ تم میرے لیے اتنی تکلیف نہ کیا کرو، میں نے کہا۔ دودھ پینے کے بعد پھر شفقت میرے سے آنسو نکل آئے۔ اس سے زیادہ خوش ہو کر میں مایا کو یہی دعا دے سکتا تھا، نہ کہ وہ سہاگوتی رہے۔ کچھ ایسا ہی میں نے کہنا چاہا، مگر اس خیال کے آنے سے کہ اس کا سہاگ تو برس ہو گئے لٹ گیا تھا، میں نے کچھ نہ کچھ کہنے کی غرض سے اپنی رقت کو دباتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں اس سیوا کا پھل ملے بغیر نہ رہے گا۔ پھر میرے پہلو میں بچھی ہوئی چارپائی پر سے بھولا ننھی کو، جو کہ اس کے ساتھ ہی سو رہی تھی، پرے ڈھکیلتے ہوئے اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے ہی اس نے کہا کہ بابا، ماموں جی بھی ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ آ جائیں گے بیٹا، سو جاؤ، وہ صبح سویرے آ جائیں گے۔ اپنے بیٹے کو اپنے ماموں کے لیے اس قدر بےتاب دیکھ کر مایا بھی کچھ بےتاب ہو گئی، عین اس طرح جس طرح ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھولے کو لٹا کر تھپکنے لگی۔ مایا کی آنکھوں میں بھی نیند آنے لگی۔ یوں بھی جوانی میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر دن بھر کا کام کاج کر کے تھک جانے کی وجہ سے مایا گہری نیند سوتی تھی۔ میری نیند تو عام بوڑھوں کی سی نیند تھی، کبھی 1-8 گھنٹے تک سو لیتا، پھر 2 گھنٹے جاگتا رہتا، پھر کچھ دیر اونگنے لگ جاتا اور باقی رات اختر شماری کرتے گزار دیتا۔ میں نے مایا کو سو جانے کے لیے کہا اور پھر بھولے کو اپنے پاس لٹا لیا۔ بتی جلتی رہنے دو، صرف دھیمی کر دو، میلے کی وجہ سے بہت سے چور چکار ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میں نے سوئی ہوئی مایا سے کہا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس دفعہ میلے پر جو لوگ آئے تھے اس میں ایسے آدمی بھی تھے جو کہ ننھے بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ پڑوس کے ایک گاؤں میں ایک ایسی وارداتیں ہوئی تھی اور اس لیے میں نے بھولے کو اپنے پاس لٹا لیا۔ میں نے دیکھا بھولا جاگ رہا تھا۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بتی کو دیوار پر نہ دیکھا، گھبرا کر ہاتھ پسارا تو میں نے دیکھا کہ بھولا بھی بستر پر نہ تھا۔ میں نے اندھوں کی طرح تے ہوئے تمام چارپائیوں پر دیکھا، مایا کو جگایا، گھر کا کونا کونا چھانا، بھولا کہیں نہیں تھا۔ مایا، ہم لٹ گئے، میں نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا کہ مایا ماں تھی، اس کا کلیجہ جس طرح شک ہوا یہ کوئی اس سے پوچھے۔ اپنا سہاگ لٹنے پر اس نے اتنا بال نہ نوچے تھے جتنے کہ اس وقت نوچے۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور وہ دیوانوں کی طرح چینخیں مار رہی تھی کہ پاس پڑوس کی عورتیں شور سن کر جمع ہو گئیں اور بھولے کی گمشدگی کی خبر سن کر رونے پیٹنے لگی۔ میں عورتوں سے زیادہ پیٹ رہا تھا۔ آج میں نے ایک بازیگر کو اپنے گھر کے اندر گھرتے بھی دیکھا تھا، مگر میں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ وقت کہاں سے ہاتھ آئے۔ میں نے دعائیں کہیں کہ کسی وقت کا دیا کام آ جائے، منتیں مانی کہ بھولا مل جائے۔ وہی اندھیرے گھر کا اجالا تھا، اسی کے دم سے میں اور مایا جیتے تھے، اسی کے آس سے ہم اڑے پھرتے تھے۔ وہی ہماری آنکھوں کا بینائی، وہی ہمارے جسم کی توانائی تھا، اس کے بغیر ہم کچھ نہ تھے۔ میں نے گھوم کر دیکھا، مایا بے ہوش ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ اندر کی طرف مڑ گئے تھے، نسیں کھینچی ہوئی اور آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، اور عورتیں اس کے ناک بند کر کے ایک چمچے سے اس کے دانت کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سچ کہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے میں بھولے کو بھی بھول گیا کہ میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ ایک ساتھ گھر کے 2 بشر جب دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے چلے جائیں تو اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے ایشور کو برا بھلا کہا کہ ان دکھوں کے دیکھنے سے پیشتر اس نے میری ہی جان کیوں نہ لے لی۔
مگر جس کی قضائی آتی ہے اس کے سوا کسی اور کا بال تک بیکا نہیں ہوتا۔ قریب تھا کہ میں بھی مایا کی طرح گر پڑوں کہ مایا ہوش میں آ گئی۔ مجھے پہلے سے کچھ سہارا ملا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں ہی مایا کو سہارا دے سکتا ہوں، اور اگر میں خود اس طرح حوصلہ چھوڑ دوں تو مایا کسی طرح نہیں بچ سکتی۔ میں نے حواس جمع کرتے ہوئے کہا کہ مایا بیٹی دیکھو، مجھے یوں خانہ خراب مت کرو، حوصلہ کرو۔ بچے اغوا ہوتے ہیں مگر آخر مل بھی جاتے ہیں۔ بازیگر بچوں کو مارنے کے لیے نہیں لے جاتے، پال کر بڑا کر کے کسی کام میں لانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ بھولا مل جائے گا۔ ماں کے لیے یہ الفاظ بے معنی تھے۔ مجھے بھی اپنے اس طرح صبر کرنے کا گمان ہوا، گویا میں اس وجہ سے چپ ہو گیا ہوں کہ مجھے مایا کے مقابلے میں بھولے سے بہت کم پیار ہے۔ مگر نہیں، میں نے کہا، آدمی کو ضرور کچھ حوصلہ دکھانا چاہیے۔ اس وقت آدھی رات ادھر تھی اور آدھی ادھر۔ جب ہمارا پڑوسی اس حادثے کی خبر تھانے میں پہنچانے کے لیے جو گاؤں سے 10 کوس دور شہر میں تھا روانہ ہوا، باقی ہم سب ہاتھ ملتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگے تاکہ دن نکلنے پر کچھ سجھائی دے۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور ہم نے بھولے کے ماموں کو اندر آتے دیکھا۔ اس کے گود میں بھولا تھا، اس کے سر پر مٹھائی کی ٹوکریاں اور ایک ہاتھ میں بتی تھی۔ ہمیں تو گویا دنیا کے تمام دولت مل گئی۔ مایا نے بھائی کو پانی پوچھا نہ خیریت اور اس کی گود سے بھولے کو چھین لیا، اسے چومنے لگی۔ تمام اڑوس پڑوس نے مبارکباد دی۔ بھولے کے ماموں نے کہا، مجھے کسی کام کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ دیر سے روانہ ہونے پر شب کی رات تاریکی میں اپنا راستہ گم بیٹھا تھا۔ یکایک مجھے ایک جانب سے روشنی آتی دکھائی دی تو میں اس کے جانب بڑھا۔ اس خوفناک تاریکی میں پرسپور سے آنے والی سڑک پر بھولے کی بتی پکڑے ہوئے کانٹوں میں الجھے ہوئے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ میں نے اس وقت وہاں ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ بابا جی نے آج دوپہر کے وقت مجھے کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ تم دیر تک نہ آئے تو میں نے یہی جانا کہ تم راستہ بھول گئے ہوں گے، اور بابا نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو تم ذمہ دار ہوں گے نا۔ تو یہ تھی افسانہ بھولا، جو کہ راجندر سنگھ بیدی نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ یاد کر لیں گے اچھی طریقے سے، 2-3 دفعہ پڑھیں گے، آپ لوگوں کو اس کی اسٹوری سمجھ میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، باقی کہیں بھی دقت ہو آپ لوگ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔